اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو وجود عطا فرمایا ہے یہ دوہرا قسم کا وجود ہے۔ اس موضوع پر یہ عاجز ایک مجلس میں مختصر سی گفتگو کر چکا ہے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس موضوع کو تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے مزید کھولا جائے۔ ہمارا جو وجود ہے یہ دوہرا وجود ہے۔ اور یہ دو مختلف قسم کے چیزوں کو جمع کیا گیا ہے، یا یوں سمجھیے کہ ایک خالص جسمانی مخلوق ہے اور ایک خالص نورانی مخلوق ہے۔ ان دونوں چیزوں کو جب جمع کیا گیا تو ان دونوں کو جمع کر کے انسان بنایا گیا۔ اور ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ تصوف یہ قال کا نام نہیں ہے، حال کا نام ہے۔ جب انسان ذکر سلوک کے اندر محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو اس کے اندر کچھ کیفیات اور حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تصوف اسی وجہ سے پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حال ہے جو کر رہا ہوتا ہے اسی کو سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو جس نے کبھی آم دیکھا نہ ہو، کھایا نہ ہو، آپ اس کے سامنے آم کا تذکرہ کریں، وہ اتنا میٹھا ہوتا ہے، اس کے اندر ایسا گودا ہوتا ہے، ایسے کر کے کھایا جاتا ہے، ایسے چوسا جاتا ہے، تو اسے سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے سامنے آم رکھ نہ دیا جائے اور وہ کھا نہ لے۔ اسی طرح کی حقیقت ذکر سلوک کے طے کرنے والے شخص کی ہوتی ہے۔ جو سلوک طے کر رہا ہوتا ہے، ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو وہ اپنے الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی اپنی ہی ایک لذت ہے، اپنی ہی ایک مستی ہے، اپنا ہی ایک خمار ہے، ایک نشہ ہے۔ اور جس کو یہ مل جاتا ہے پھر وہ اپنی ہی ایک دنیا کے اندر ہوتا ہے اور اپنی ہی مستی کے اندر مست ہوتا ہے۔ بہرحال بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے، آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی، اگر توجہ ہماری ہٹے گی تو بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ آج کا موضوع تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ موضوع آپ حضرات کے سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق انہی لوگوں کے ساتھ ہو جو اس دنیا میں قدم رکھے ہوئے ہیں، بلکہ ہر اس شخص کا اس کے ساتھ تعلق ہے جو بھی مسلمان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ودیتاً یا فطرتاً ہر انسان کے اندر اس کی صلاحیت رکھی ہے۔ بعض ہوتے ہیں جو اس میدان کے اندر محنت کرتے ہیں تو ترقی کر جاتے ہیں، اور محنت نہیں کرتے تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ صلاحیت ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔
تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں وجود عطا فرمایا ہے، یہ دوہرا وجود ہے، اس کے اندر دو عالم کی چیزوں کو میرے اللہ نے جمع فرمایا ہے۔ ایک عالم عالم خلق کہلاتا ہے اور ایک عالم عالم امر کہلاتا ہے۔ عالم خلق سے ہمارا یہ جسم بنا ہے اور عالم امر سے ہمارے اندر روح آئی ہے۔ عالم خلق کے اندر جو کام وجود پذیر ہوتا ہے وہ کام آہستہ آہستہ اور تدریجاً بتدریجاً تکمیل کو پہنچتا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان اور زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب عالم خلق کا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اسے میرے اللہ نے 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا۔ فرمایا خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ ہم نے اس زمین اور آسمان کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ اب 6 دن کے اندر پیدا کرنا یہ میرے اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی کمزوری نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ چاہے تو اللہ کا ارادہ ہی کسی چیز کا وجود ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہے کسی چیز کو پیدا کرنا تو فرماتے ہیں کن ہو جا فیکن، وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے اس آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیوں کیا، یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کی حکمت ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں، یہ 6 دنوں سے مراد بھی یہ 24 گھنٹے کے جو ہمارے دن اور رات مراد ہے، یہ دن نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ 6 دن ہزاروں سال بنتے ہیں یا کروڑوں سال بنتے ہیں، اس نے کتنے سالوں میں اس کی تخلیق کی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا، اور یہ اللہ رب العزت کی میں نے کیا بتلایا کہ حکمت ہے کہ اس نے ان 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا ہے، اللہ کی کمزوری نہیں۔ بعض اوقات اللہ رب العزت انسان کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ میں ان اوقات کو سمیٹ کر تھوڑے وقت میں بھی بہت زیادہ کام کرا سکتا ہوں۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کروائی اور بیت اللہ سے اٹھا کر بیت المقدس اور بیت المقدس سے پھر آسمانوں پر اور آسمانوں سے بھی اوپر عرش معلی پر آمنے سامنے بٹھا کر میرے اللہ نے کلام فرمایا۔ اور وقت کتنا طے ہوا، 6 دنوں میں زمین اور آسمان کی تخلیق ہے، لیکن اللہ نے میرے نبی کو جو معراج کروایا ہے اس معراج کے لیے 6 دن نہیں، 6 سیکنڈ نہیں، 1 سیکنڈ نہیں، بلکہ اگر ایک ذرے کو پہاڑ کے مقابلے میں بیان کیا جائے تو یہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے اس 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے میں اپنے پیارے نبی کو زمین سے اٹھا کر عرش معلی پر بلا کر پھر واپس زمین کے اوپر بھی بھیج دیا۔ یہ اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وقت کے محتاج تم ہو، ہم نہیں ہیں۔ وقت کے محتاج تم ہو، ہم نہیں ہیں۔ یہ ضرورت تمہاری ہے، ہماری نہیں ہے۔ ہم یہ جو زمین اور آسمان کو پیدا 6 دنوں میں کیا ہے یہ ہماری حکمت ہے۔ ہم چاہتے ہیں تو سیکنڈوں کے 100ویں حصے کے اندر بھی اپنے بندے کو آسمانوں پہ بلا کے واپس زمین پہ بھیج سکتے ہیں۔ اسی کو اصطلاح کے اندر، بزرگوں کی اصطلاح کے اندر طے الارض کہا جاتا ہے۔ طے الارض کسے کہتے ہیں؟ طے الارض کہتے ہیں کہ انسان بعض اوقات ایک جگہ پہ ہوتا ہے اور اس کو کئی تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ رب العزت سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کروا دیتے ہیں، یا تھوڑے سے وقت کے اندر وہ سالوں کا کام یا بہت زیادہ کام جو ہے تھوڑے سے وقت کے اندر کر لیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے
ایک مرید کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات کو سویا ہوا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھلی، آندھی چل رہی تھی اور میں اٹھا کے دروازہ بج رہا ہے تاکہ اس کو بند کروں، تو میں نے دیکھا کہ حضرت اٹھے اور اٹھ کر دروازے کی طرف چل دیے۔ اب میں بھی دیکھتا رہا کہ حضرت کیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ دروازہ بند کرتے، دروازے سے باہر نکل گئے۔ فرماتے ہیں میں بھی حضرت کے پیچھے پیچھے باہر نکلا۔ اب جیسے ہی میں باہر نکلا تو جہاں پر حضرت رہتے تھے باہر ایک آبادی تھی، بستی تھی، ایک علاقہ تھا، لیکن وہاں پر تو عجیب ماحول تھا کہ جیسے ہی قدم باہر رکھا تو وہ ایک جنگل تھا اور حضرت جنگل کے اندر چلے جا رہے تھے۔ تو میں بھی چھپ چھپ کے پیچھے حضرت کے پیچھے چلے جانے لگا۔ جنگل کے اندر ہم جب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک تخت لگا ہوا ہے اور اس تخت کے اوپر نورانی چہروں والے خوبصورت کچھ افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے اور حضرت کا استقبال کیا اور اس تخت پر اپنے ساتھ حضرت کو بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد کہنے لگے کہ حضرت یہ جنازہ ہے اور آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا، آپ نے اس جنازے کو پڑھانا ہے۔ حضرت نے جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت آپس میں ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگے۔ اسی گفتگو کے دوران ایک شخص آیا جس کے گلے کے اندر زنار تھی، یعنی کہ یہ علامت تھی کہ وہ عیسائی ہے، یعنی وہ اپنے گلے کے اندر زنار باندھتے ہیں، جسے یوں سمجھ لیں آج کل کے زمانے میں ٹائی سمجھ لیں کہ وہ ٹائی باندھے ہوئے تھا، یعنی یہ عیسائیوں کی علامت تھی جو اس نے باندھی ہوئی تھی۔ تو وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا اور بلا کر اس کے گلے سے زنار کو توڑ ڈالا اور اسے کہا کہ کلمہ پڑھو۔ اس نے حضرت کے اوپر ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا تو حضرت نے اپنے ساتھ ایک ٹوپی رکھی ہوئی تھی، وہ ٹوپی اس کے سر کے اوپر رکھی اور اپنے سر سے دستار اتار کر اس کے سر کے اوپر باندھ دی اور پھر آپس میں مشورہ کر کے وہاں سے چلے کر اور واپس آ کر اسی طرح گھر کے اندر آ کر سو گئے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہم ایک بستی کے اندر رہتے ہیں اور بستی بھی ختم ہو گئی، جنگل کے اندر ہیں، جنگل کے اندر اس طرح لوگ جمع ہیں، جنازہ پڑھایا گیا، ایک عیسائی کو مسلمان کیا گیا، اس کے سر پہ ٹوپی رکھی گئی، دستار باندھی گئی، ماجرا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ اور جب میں گھر کے اندر لوٹا تو میں نے دیکھا کہ وہ دروازہ اسی طرح ہل رہا تھا جو آندھی کے چلنے کی وجہ سے پہلے ہل رہا تھا، یعنی زمانہ اپنے مقام کے اوپر اسی طرح ٹھہرا ہوا تھا۔ جیسے میں نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جب میرے اللہ نے کروائی ہے تو مختصر وقت کے اندر اللہ رب العزت نے، یہ سیکنڈ بھی میرے الفاظ ہیں، وگرنہ نبی کے معراج کو بیان کرنے کے لیے سیکنڈ بہت زیادہ حصہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی ہے، سیکنڈ کے اگر کئی حصے کیے جائیں تو اس کئی حصوں کے کئی حصے کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروائی ہے۔ اب جب صبح ہوئی تو وہ پوچھنے لگے کہ حضرت اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ حضرت میں نے یہ رات معاملہ عجیب دیکھا ہے۔ پوچھا کیا معاملہ دیکھا؟ کہا کہ میں نے یہ معاملہ دیکھا ہے کہ آپ رات کو چلے ہیں، جنگل کے اندر پہنچے، ایک جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھنے کے بعد ایک عیسائی کو مسلمان کیا اور اس کے سر کے اوپر آپ نے پگڑی باندھی ہے، یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کچھ اپنے ابدال پیدا کیے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ہر وقت 40 ابدال رہتے ہیں، ان 40 ابدال میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے مقام پر کسی اور کو فائز کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے جب سویا ہوا تھا تو خواب کے اندر مجھے حکم ہوا کہ آپ کھڑے ہوئیں، ایک میرا ولی فوت ہو گیا ہے، آپ نے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جانا ہے۔
میں اٹھا اور وہاں پر پہنچا، وہ شام کا ایک علاقہ تھا، وہاں پر میں نے اس کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد ہم آپس میں یہ جتنے بھی تم نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ سب کے سب ابدال ہیں جو شام کے اندر موجود ہیں، ان کا آپس میں مشورہ ہو رہا تھا کہ ایک ابدال تو فوت ہو گیا ہے، اب اللہ ابدالیت کا مقام کس کو عطا فرمائیں گے؟ تو اسی دوران ایک عیسائی جا رہا تھا، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں نے ابدالیت کے مقام پر اسی عیسائی کو فائز کرنا ہے۔ اب تھا تو وہ عیسائی، تو عیسائی تو جو ہے ابدالیت کے مقام پر قائم فائز نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اسے کلمہ پڑھایا گیا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد مسلمان کرنے کے بعد میں نے اس کے سر کے اوپر دستار باندھ کر اللہ کی طرف سے اسے بشارت دے دی کہ ابدالیت کا مقام اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا۔ اس کو کہتے ہیں طیع الارض، کہ تھوڑے سے اوقات کے اندر اللہ رب العزت بعض اوقات بہت سارے کام کروا دیتے ہیں، یا تھوڑی سی جگہ کے اندر اللہ رب العزت سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کروا دیتے ہیں۔ شاید آپ سمجھیں یہ تو بزرگوں کی بات ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، چلے میں آپ کو صحابی کی بات سنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی رسول کے اوپر کھڑے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کر بہت دور سینکڑوں میل کے سفر کے اوپر دشمن کے ساتھ مقابلے میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک دشمن ان کی پیٹھ کے پیچھے سے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن حضرت اسامہ بن زید کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی لڑ رہے ہیں، اسی دوران عمر فاروق کی آواز آتی ہے کہ یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اسامہ اپنے پیچھے دیکھو، اسامہ اپنے پیچھے دیکھو کہ لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے لگا ہے۔ حضرت اسامہ نے پیچھے دیکھا، واقعی ہی لشکر ان کے اوپر دوڑ کے آ رہا تھا، تو حضرت اسامہ تیار ہو گئے، ان کا مقابلہ کیا، شکست ہوئی۔ بہرحال بعد میں آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے، ہاں جب میں نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہوں اللہ میرے سامنے جنگ کے نقشے کو کھول دیتے ہیں، اور بعض اوقات میری زبان سے اللہ ایسے الفاظ کہلوا دیتے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے کہ بعض چیزیں، ایک ہوتا ہے معجزہ جس کا تعلق نبی کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے کرامت جس کا تعلق ولی کے ساتھ ہوتا ہے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو خلاف عقل بات اللہ نبی کے ہاتھ پہ صادر کر دے، اور کرامت اسی کو کہتے ہیں جو اللہ اپنے نیک بندوں کے ہاتھ کے اوپر خلاف عقل کسی بات کو ظاہر فرما دے۔ تو اس کو ہم یہ نہیں کہتے ہیں، یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، بعض لوگ ان معجزات کو بیان کر کے پھر اولیاء کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات اولیاء اللہ سے کرامت ظاہر ہوتی ہے لیکن انہیں بھی اس بات کا خود پتہ بھی نہیں چلتا۔ بعض اوقات نبی سے جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے، آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیے، جب بھی کسی معجزے کا تذکرہ ہوا ہے میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، میرے محبوب آپ نے جو کنکریاں پھینکی ہیں یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، میرے اللہ نے پھینکی ہیں جو ان کی آنکھوں کے اندر گئی ہیں۔ تو جب معجزہ ہوتا ہے بے شک ہوتا نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہے، لیکن دراصل حکم کس کا ہوتا ہے؟ میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ اسی طرح کرامت ظاہر ولی کے ہاتھ پہ ہوتی ہے لیکن دراصل پیچھے قوت اور طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ میں نے یہ زمین اور آسمان جو 6 دنوں میں پیدا کیے ہیں یہ میری کمزوری نہیں، یہ میری کیا ہے؟ حکمت ہے، اور میری حکمت کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ بہرحال یہ میں نے مثال آپ حضرات کو دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس زمین اور آسمان کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا، 6 دن، اور یہ 6 دن میں نے آپ حضرات سے بتایا کہ یہ 6 دنوں سے یہ 6 دن ہمارے 24 گھنٹے کے اعتبار سے مراد نہیں ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کروڑوں سال بنتے ہیں یا ہزاروں سال بنتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو ہمارا وجود بنایا ہے یہ اسی زمین کے حصے سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ زمین سے بنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا،
ہم نے تمہیں زمین سے اگایا، ہم نے تمہیں زمین سے اگایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا اللہ زمین سے تو درخت اگا کرتے ہیں، زمین سے تو پھول اور بوٹے اگا کرتے ہیں، زمین سے تو چیزیں اگا کرتی ہیں، انسان کیسے زمین سے اگا ہے؟ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے، فرمایا کہ جس طرح ایک درخت کا تعلق زمین کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے جسم کا تعلق بھی زمین کے ساتھ ہوتا ہے کہ زمین سے درخت اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اسی طرح انسانی جسم بھی زمین سے اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ درخت ہل جل نہیں سکتا، ادھر ادھر نہیں جا سکتا، اور انسانی جسم جو ہے کیا کر سکتا ہے؟ حرکت کر سکتا ہے، ادھر ادھر جا سکتا ہے، منتقل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، ہم نے تمہیں اسی زمین کے اندر سے پیدا کیا ہے، تمہیں اسی کے اندر دوبارہ لوٹائیں گے، اسی زمین کے اندر ہم نے تمہیں لوٹانا ہے۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا، اسی کے اندر لوٹائیں گے، اور پھر اسی کے اندر سے ہی ہم تمہیں قیامت کے دن اپنے پاس بلائیں گے۔ یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ ہمارے جسم کا تذکرہ ہو رہا ہے، روح کا تذکرہ نہیں ہو رہا، کیونکہ روح وہ ہماری عالم خلق کا حصہ نہیں ہے، یہ عالم خلق ہے، زمین اور آسمان اور یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ عالم خلق کا حصہ ہے۔ اسی لیے جب ہمارا جسم عالم خلق زمین سے پیدا ہوا ہے تو اس کی تدریج بھی، اس کی جو بڑھوتری ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ہے۔ آپ دیکھیے انسانی جسم کو بنتے بنتے کتنا عرصہ لگتا ہے۔ یہ پہلے ایک گندے پانی کا قطرہ ہوتا ہے، خلقناکم نطفہ من ماء مہین، ایک گندے پانی کا قطرہ نطفہ ہوتا ہے جو ماں کے رحم کے اندر آتا ہے، پھر وہ خون بنتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ گوشت بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، آنکھیں بن رہی ہیں، ہاتھ بن رہے ہیں۔ 9 ماہ ماں کے پیٹ کے اندر رکھا، 9 ماہ کے بعد جب یہ باہر نکلتا ہے، اسے چلنا نہیں آتا، اسے بولنا نہیں آتا، اسے کچھ پکڑنا نہیں آتا، یہ آہستہ آہستہ بولتا ہے، چلتا ہے، پھر یہ تھوڑا بڑا ہوتا ہوتے 40 سال کی عمر میں جا کر اس کی عقل کامل ہوتی ہے اور مکمل انسان بنتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ اپنے انبیاء کو نبوت 40 سال کی عمر میں جا کر عطا فرماتے ہیں کہ 40 سال میں انسان کی عقل کیا بنتی ہے؟ کامل ہوتی ہے، اور انسان جا کر کامل اور مکمل بنتا ہے۔ کیونکہ انسان زمین کا حصہ ہے، یہ ہمارا جسم زمین کا حصہ ہے، اسی لیے اس کی جو پیدائش ہے وہ بھی تدریجاً بتدریجاً ہے۔ لیکن عالم امر کا جو معاملہ ہے وہ یوں نہیں ہے۔ عالم امر، یہ جو ہمیں جو کچھ کائنات نظر آ رہی ہے، اس سے اوپر جو ہے وہ عالم امر ہے، اور عالم امر کے اندر جب کسی چیز کا وجود ہوتا ہے تو وہ تدریجاً بتدریجاً نہیں ہوتا، بلکہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب ہم کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ دنیا کا معاملہ کیونکہ اللہ رب العزت نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اس وجہ سے یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے۔ اب یہ جو ہمارا جسم ہے، جب ہماری موت واقع ہوتی ہے، موت کس چیز کا نام ہے؟ موت جسم یا روح کے فنا ہونے کا نام نہیں، جسم اور روح کے جدا ہونے کا نام ہے۔ جسم اور روح کے کیا ہے؟ جدا ہونے کا نام کیا ہے؟ موت ہے۔ اسی وجہ سے جب انسان کی روح انسان کے جسم سے کھینچی جاتی ہے تو انسان کا جسم کہاں جاتا ہے؟ مٹی میں، اور انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ آسمانوں کے اوپر۔ تو جو چیز عالم خلق سے آئی تھی، مٹی سے بنی تھی، وہ مٹی کے اندر گئی، اور جو چیز عالم امر سے آئی تھی، آسمان سے آئی تھی، وہ عالم امر کے اندر آسمانوں کے اوپر چلی گئی۔ اسی وجہ سے جو انسان کی موت کی کیفیت ہے، اس کو میرے اللہ نے نیند کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جب انسان سوتا ہے نا تو سونے کی حالت میں بھی انسان کی روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کی روحیں نیک ہوتی ہیں، وہ رات
کے وقت میں جب سوتے ہیں تو ان کی روحیں اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتی ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں نیند دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ دوبارہ زندگی کا کیا مطلب ہے؟ گویا انسان جب سو جاتا ہے تو وہ سو نہیں جاتا، ان کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے، گویا کہ اس کا جسم مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں دوبارہ نیند کے بعد زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں جو جیسی چیز کو بیان فرمایا ہے، اسی لیے ہمارا جو جسم ہے یہ دوہرا ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے جو اللہ نے عالم خلق سے پیدا کیا، اور ایک انسان کے اندر روح ہے جو عالم امر سے اللہ رب العزت نے انسانی جسم کے اندر رکھی ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے۔ جسم اور روح کا آپس میں گہرا تعلق ہے، آپس میں گہرا جوڑ ہے، اور یہ جوڑ ایسا نہیں ہے جیسے یہ کپڑے سلے ہوئے ہیں نا تو سوئی دھاگے سے جوڑ لگے ہوئے ہیں، ایسا جوڑ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس روح کو رکھا تو ایک خاص مقام پر ہے، لیکن اس کا اثر انسان کے پورے جسم کے اندر ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے مثال کے طور پر یہ بلب لگا ہوا ہے، اور بلب جب آن ہوتا ہے تو یہ اس کا پوائنٹ تو ایک خاص ہے، لیکن اس کی روشنی پورے حال کے اندر کیا ہوتی ہے؟ گردش کرتی ہے۔ پوائنٹ ایک ہے، لیکن اس کی جو روشنی ہے وہ پورے حال کو روشن کر دیتی ہے۔ اسی طرح روح کا مقام انسانی جسم کے اندر ایک خاص پوائنٹ پر ہے، لیکن اس روح کا اثر انسان کے پورے جسم کے اندر ہوتا ہے، اور خاص خاص مقامات بھی ہیں، اور اس کے لیے ایک گہرے ادراک اور گہرے سوچ اور سمجھ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے یہ مقامات دیکھے نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتے ہیں۔ عربی کے اندر جو چیز باریک ہو اور نظر نہ آئے تو اس کو لطیفہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لطیفہ۔ اردو کی زبان میں بھی ہم اس کو لطیفہ کہتے ہیں۔ لطیفے کا کیا مطلب ہے؟ جملے کے اندر کوئی ایسی بات ہونا کہ جس کو سمجھ کر انسان ہنستا ہے۔ وہ ایک مرتبہ ایک آدمی چڑیا گھر میں گیا نا تو دیکھا سب جانور ہنس رہے ہیں، گدھا خاموش ہے، تو پوچھا بھائی سب تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ شیر نے ایک لطیفہ سنایا تھا، اس وجہ سے سب کے سب ہنس رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا۔ دوسرے دن گیا تو گدھا ہنس رہا تھا، باقی سب خاموش تھے۔ تو پوچھا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اب سب خاموش ہیں۔ تو انہوں نے کہا جو لطیفہ کل شیر نے سنایا تھا گدھے کو آج سمجھ میں آیا ہے، تو اس وجہ سے آج یہ ہنس رہا ہے۔ تو جملے کے اندر بعض باریک بات ہوتی ہے یا کوئی ایسی خاص پوائنٹ کی بات ہوتی ہے جس کو انسان سمجھتا ہے تو ہنستا ہے، اسی کو عربی کی زبان کے اندر لطیفہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انسانی جسم کے اندر ایک روح خاص لطیفے کے طور پر رکھی ہے، جس کو اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے وہی اس کو سمجھ سکتا ہے، اور اس کا خاص علم اللہ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے جسمانی علم اور ایک ہے روحانی علم۔ جسمانی علم کیونکہ اس کی اتنی اللہ کے ہاں اہمیت نہیں تھی، اللہ نے وہ علم ہر انسان کو دیا ہے۔ وہ علم کافر کے پاس بھی ہے، مومن کے پاس بھی ہے، فاسق فاجر کے پاس بھی ہے، نیک آدمی کے پاس بھی ہے۔ جسمانی علم آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس علم کے اندر ترقی کی اور اتنی ترقی کی کہ آج جسم کے ہر عضو کا الگ الگ اسپیشلسٹ ہے۔ جی یہ آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے، یہ کان کا اسپیشلسٹ ہے، یہ فلاں جلد کا اسپیشلسٹ ہے، یہ فلاں چیز کا اسپیشلسٹ ہے۔ تو یہ علم ان کو کس نے دیا؟ بولے نا بھائی، کس نے دیا؟ یا انہوں نے خود سیکھا ہے؟ بنیادی طور پر اللہ رب العزت ہی یہ علم انسان کو عطا کرتا ہے، اور پھر یہ انسان اس علم کے جزیات پر محنت کرتا جاتا ہے تو اس کے اندر مزید ترقی کرتا جاتا ہے۔ اب اس علم کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اسی وجہ سے یہ علم اللہ رب العزت نے کافر کو بھی دیا۔ ڈاکٹر آپ کو کافر بھی نظر آئیں گے، فاسق اور فاجر بھی نظر آئیں گے، مسلمان بھی نظر آئیں گے اور مومن بھی نظر آئیں گے۔ اس وجہ سے یہ علم اللہ کے ہاں اہمیت والا
نہیں تھا، لیکن جو علم اللہ کے ہاں اہمیت والا تھا وہ علم اللہ نے عام انسانوں کو نہیں دیا بلکہ اپنے خاص بندے انبیاء کی جماعت کو عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے محبوب یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، انہیں بتا دیجئے کہ روح امر ربی ہے، تم عالم خلق کے اندر رہتے ہو، روح عالم امر سے آئی ہے، تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ عالم امر سے آئی ہوئی چیز عالم خلق میں رہنے والے اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے جنت کی نعمتوں کو بیان تو فرمایا ہے، میری بات کو سمجھیے گا ذرا، اللہ نے جنت کی نعمتوں کو بیان تو فرمایا ہے، لیکن اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ایسی ایسی میری نعمتیں ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی، نہ کسی وہم و گمان کے اندر ایسی نعمتیں گزری ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جنت عالم امر کے اندر ہے، عالم خلق کے اندر نہیں، اور جو عالم خلق سے عالم امر کے اندر گئے ہیں اللہ نے انہیں اس کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے عالم امر کا علم عطا فرمایا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، لیکن دور دور سے دیا، کسی کو کہاں طور پر دیا، کسی کو آگ کے چیخے کے اندر دیا، کسی کو کہاں پر دیا، سارا علم اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے اندر تھوڑا تھوڑا منتقل فرمایا ہے، لیکن جب اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہے تو فرمایا میرے محبوب ہم آپ کو زمین پر ہی صرف نہیں دیں گے بلکہ وہ علم جو ہم نے انبیاء کو صرف سنا کر دیا ہے ہم آپ کو عالم امر کے اندر بلا کے مشاہدہ کر کے آپ عطا فرمائیں گے۔ اس وجہ سے جو علم روحانی علم ہوتا ہے وہ اللہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں، اور اس انبیاء علیہ السلام کے قلب اطہر سے پھر اللہ اپنے خاص بندوں کے سینوں کے اندر اس علم کو منتقل فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء درہم و دینار کے نہیں، نبی علیہ السلام کوئی ترکہ نہیں چھوڑا کرتے، کوئی زمین نہیں چھوڑا کرتے، کوئی جائیداد نہیں چھوڑا کرتے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لے گئی تھی تو پوچھا ابا جی نے کوئی چیز چھوڑی ہو ترکے کے اندر تو مجھے دے دیجیے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کا فرمان سنایا، فاطمہ تم جانتی ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نبی اپنی وراثت نہیں چھوڑا کرتے، ان کی وراثت علم ہوتی ہے، اور وہ علم اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا کیا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے علماء اور صلحاء جو ہوتے ہیں اللہ نبی کے قلب سے اس علم کو انسان کے سینوں کے اندر، لیکن وہ بھی انسانوں میں عام انسان نہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کے سینوں میں منتقل فرماتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے مجھے، بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، نبی علیہ السلام نے کا حدیث مبارکہ ہے، فرمان مبارکہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری بات کو سمجھیے گا، کیا فرمایا؟ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ تم رکوع ایسے کرو، سجدہ ایسے کر لو، قیام ایسے کر لو، ہاتھ ایسے باندھ لو، یہ یوں کیا کرو، یہ یوں کیا کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پڑھتے ہوئے دیکھنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک انسان ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، ایک انسان ان کیفیات کو دیکھتا ہے۔ اعمال تو یہی تھا کہ میرے نبی نے ہاتھ یہاں باندھے، میرے نبی نے رکوع ایسے کیا، میرے نبی نے سجدہ ایسے کیا، میرے نبی نے فاتحہ ایسے پڑھی، میرے نبی نے قرات ایسے کی، اس کو کہتے ہیں اعمال کا علم۔ اور ایک وہ علم ہے جو کیفیات کا علم ہے کہ میرے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے کہ چہرے کا رنگ زرد ہوتا تھا، رو رہے ہوتے تھے، خشوع والی ہوتی تھی، خضوع والی ہوتی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے تھے۔ اس کو کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم
خاشعون کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے کہ جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہے۔ نبی صرف اعمال لے کر نہیں آتے، نبی کیفیات بھی لے کر آتے ہیں کہ تمہارا صبر ایسا ہونا چاہیے، تمہارا توکل ایسا ہونا چاہیے، تمہاری نماز ایسی ہونی چاہیے، تمہارا روزہ ایسا ہونا چاہیے۔ ایک اعمال کا علم ہے جو امت کے اندر منتقل ہوا، اور دوسرا کیفیات کا علم ہے جو اللہ نے نبی کے ذریعے سے علماء کے اندر منتقل فرمایا۔ آج ہمارے جھگڑے نمازوں کے اوپر تو بڑے ہیں، جی آمین بلند آواز سے کہیں، رفع یدین کریں، فاتحہ پیچھے پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن ان باتوں سے جھگڑے میں ہم اعمال میں تو جھگڑ رہے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ نبی کی کیفیات کیا تھی؟ نبی کی کیفیات پر کبھی ہم نے توجہ نہیں کی کہ نبی کیفیات کس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اس علم کو ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ کیفیات کا علم آپ کو اللہ کے نیک بندو اولیاء اور صلحاء سے آپ کے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ارشاد فرمایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جسم کے اندر کچھ خاص حصے ہیں، الا ان فی جسدکم لمضغہ، کہ تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو تم سب کے سب ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہارا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو تمہارا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور وہ تمہارا دل ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، آپ حضرات پڑھے لکھے موجود ہیں، قلب سے کیا وہ لوتھڑا مراد ہے جو ہمارے سینے کے اندر رکھا گیا ہے؟ وہ بیمار ہو تو ہم تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا بھئی ہمیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہمارا جسم کی دھڑکن، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے، ہمارا دل چھوٹا ہو رہا ہے، ہمارا دل بڑا ہو رہا ہے، یہ تو روحانی علم نہیں۔ اس کے ٹھیک ہونے کا کیا مقصد ہے؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اگر ٹھیک ہو گئے تو پھر تمہارے سارے اعمال، تمہارا جسم کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو تمہارے سارے اعمال خراب ہو جائے تو تمہارا جسم خراب ہو جائے گا۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دل سے وہ ڈاکٹری علم دے رہے ہیں یا وہ روحانی علم دے رہے ہیں؟ میری بات سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جہاں یہ بات فرمائی ہے، الا وہی القلب، اس سے مراد کون سا قلب ہے؟ قلب سے اگر آپ کہتے ہیں یہ دل جو انسانی جسم کے اندر دھڑک رہا ہے وہ دل مراد ہے تو پھر آپ غلط ہیں، پھر تو علماء کی ضرورت نہیں، صلحاء کی ضرورت نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تعلق انسانی جسم کے اعمال کے ساتھ رکھا ہے، انسانی جسم کی بیماری کے ساتھ نہیں رکھا ہے۔ اس وجہ سے یاد رکھیے اللہ نے جو انسان کو روح عطا فرمائی ہے، اس روح کے خاص پوائنٹ ہیں، ان خاص پوائنٹ میں سے ایک انسان کا قلب ہے، جہاں پر اللہ والے انگلی رکھ کے اللہ اللہ کی جو ضرب لگاتے ہیں اس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ یہ 5 مقامات ہوتے ہیں جس کو لطیفہ قلب، لطیفہ روح، سر، خفی اور اخفا کہا جاتا ہے۔ ان 5 مقامات کو قلب کے ساتھ تشبیہ دے کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے یہ لطائف ٹھیک ہو جائیں گے تو تمہارے اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے۔ سمجھ آئیے نہیں آئیے؟ بات تھوڑی سی مشکل ضرور ہے لیکن امید ہے کہ سمجھ میں آئی ہوگی، کیونکہ یہ میں پہلے شروع میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ساجد نے جو آج کا جو تھوڑا سا ٹاپک، کیونکہ ہم نے کبھی ان چیزوں کو کیا نہیں، ان چیزوں پر محنت کبھی نہیں کی، سمجھا نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ چیزیں نئی بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات سمجھنا مشکل بھی ہوتی ہیں۔ اسی لیے دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔